کی دنیا کے دوستوں، میں لرننگ پلس گولڈ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ہم آپ کو ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر شیخ مجیب الرحمان صاحب کی داستان حیات بڑی مختصر کر کے بیان کرنے چلے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کس طرح ہمارے ملک کے نشیب و فراز رہے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان صاحب 1920 میں یہ پیدا ہوئے مشرقی پاکستان میں، بنگلہ دیش میں۔ تو اس کے بعد وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہیں شروع سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا شوق تھا، اور پاکستان کے لیے وہ بڑی کوشش کرتے رہے۔ پاکستان موومنٹ میں انہوں نے بہت سرگرم حصہ لیا، سہیل وردی کے ساتھ مل کر ملک جب مختلف جگہوں پہ جاتے اور چندے اکٹھے کرتے، بلکہ کئی دفعہ تو خود سائیکل چلا کر جاتے اور چندے اکٹھے کرتے۔ اس طرح وہ پاکستان وجود میں آ گیا۔ جب 1.5 سال ہو گیا تو پاکستان وجود میں تھا، چل رہا تھا، تو ان کو اندازہ ہوا کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، کیونکہ فوج بھی اس مغربی پاکستان کی ہے، وہاں بیوروکریسی بھی مغربی پاکستان کی ہے، اور سارا جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی مغربی پاکستان پہ خرچ ہوتا ہے، اور سارے ریسورسز جو ہیں وہ مغربی پاکستان کے پاس ہے، اور آبادی کے لحاظ سے جو تھا مشرقی پاکستان وہ بڑا تھا۔ تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ مومنٹ ہلکی پھلکی مومنٹ چلتی رہی، پھر بڑی شدت اختیار کر گئی۔ پھر ایک زمانے میں شیخ مجیب الرحمان صاحب کے پاس مقدمے بھی ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر 6 نکات کا ایک منصوبہ پیش کیا۔ وہ بات چیت ہوتی رہی، لیکن کوئی اس پہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا۔ بات بہت آگے بڑھ گئی تھی، 1970 کا زمانہ آ گیا، پاکستان سے فوجیں گئیں مشرقی پاکستان پر، وہاں بڑے سخت قسم کے آپریشن ہوئے، وہ اور بنگالی ہمارے خلاف ہو گئے۔ اس طرح حالات بگڑتے چلے گئے۔ پھر ایک سرچ آپریشن ہوا، اور اس میں انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے وہ مغربی پاکستان لے آئے۔ انہیں پہلے سہیوال جیل میں رکھا، پھر فیصل آباد جیل میں رکھا، وہاں کوئی 9 مہینے تک وہ جیل میں رہے، اور اس طرح حالات دن بدن بگڑتے گئے۔ ادھر یحییٰ خان صاحب بھی اپنی کوششیں کر رہے تھے، اور وہ ایسٹ پاکستان کے جو الیکشن ہوا تھا اس میں زیادہ ووٹ الیکشن میں مشرقی پاکستان نے حاصل کیے تھے، اور لیکن ادھر یہ چاہتے تھے کہ ہم حکومت بنائیں۔ کچھ آپس میں ان کا تانا بانا مل نہیں رہا تھا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ حالات نے بہت کروٹیں لی، اور یہاں تک کہ یہ گرفتار ہو گئے۔ ایک ٹریبیونل بنا، انہیں سزائے موت ہو گئی۔ اس ٹریبیونل میں انہوں نے پیش بھی نہیں ہوئے، اور ایک بروہی صاحب ایک سرکاری وکیل کی حیثیت سے ان میں پیش ہوئے۔ تو پھر اچانک پاکستان کی پوری کایا پلٹ گئی، اور بھٹو صاحب پاکستان کے صدر بن گئے۔ وہ سیدھا شیخ مجیب الرحمان صاحب کے پاس گئے، کوشش کی کہ کچھ بات چیت ہو سکے، لیکن وہ نہ مانے۔ انہوں نے کہا جی میرے ساتھی تو سارے آپ نے گرفتار کیے ہوئے ہیں، یا وہ مشرقی پاکستان میں ہیں، تو وہ یہ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر انہوں نے تقریباً بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا کہ انہیں ہم جلا وطن کر دیتے ہیں۔ ان کو جناب لندن بھیج دیا گیا۔ کچھ دیر تو یہ دلی میں ٹھہرے، وہاں پوری انڈین حکومت، ان کے اندرا گاندھی اور ان کے پورے جرنیل اور ان کی پوری کیبنٹ، انہوں نے بڑا خوش آمدید کہا، اور بڑا ان کا ویلکم کیا۔ ادھر سے پھر وہ انگلینڈ چلے گئے۔ انگلینڈ جانے کے بعد وہ کچھ دن رہے، پھر وہاں سے سیدھا وہ بنگلہ دیش آ گئے، یعنی مشرقی پاکستان آ گئے، سیدھا ڈھاکہ آئے۔ ڈھاکہ میں ایک بہت زبردست جلسہ کیا، اور وہاں پہ بتایا سارے حالات
کس طرح یہ حالات بدلے اور کروٹیں لیتے رہے ہیں. اور اس میں کوئی 10 لاکھ آدمی تھا, سب کے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑی ہوئی تھیں. یہ لاٹھیاں کوئی لڑائی کے لیے نہیں تھیں, یہ ایک مقابلے کی نشانی تھی کہ ہم مقابلہ کریں گے. تو اس طرح یہ بہت زبردست جلسہ ہوا. تو اب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا اور مغربی پاکستان بن چکا تھا. اب بنگلہ دیش میں مجیب الرحمان صاحب کی حکومت تھی. اب انہوں نے کہا کہ یہاں کی جو توڑ پھوڑ ہو چکی ہے, جو کوئی حالات خراب ہو چکے, میں صحیح کروں. کوشش کرتے رہے لیکن کامیاب نہ ہوئے. وہاں کی فوج بھی ان کے خلاف ہو گئی, بیوروکریسی بھی خلاف ہو گئی, اور بھی ہر طرف سے مخالفتیں شروع ہو گئی. تو ایک چھوٹا گروپ تھا فوجیوں کا, اس نے ٹھانی کہ ہم شیخ مجیب الرحمان کو ہم ختم کر دیں گے. ایک رات وہاں آئے اور اعلان کیا کہ مجیب الرحمان صاحب کو کہ آپ باہر تشریف لے آئیں. تو بھی وہ اعلان چل رہا تھا کہ گولیاں چلنے کی آواز آئی, اور اس کے بعد ان کے گارڈز کو, ان کے نوکروں کو مار دیا گیا. مجیب الرحمان صاحب, شیخ صاحب دوسری منزل پر رہتے تھے. جب وہ دوسری منزل پر سے واپس آ رہے تھے اور ہاتھ میں ان کے وہی منہ میں پائپ تھا ان کا بڑا پسندیدہ, تو ایک جونیئر افسر جو میجر یا غالباً کو کیپٹن تھے یا اور جونیئر تھے, انہوں نے فائرنگ شروع کر دی, جس سے مجیب الرحمان صاحب ہلاک ہو گئے. لیکن ان فوجیوں نے اتنی سختی کی کہ ان کے دونوں سب سے پہلے انہوں نے ان کی بیوی کو مارا, پھر ان کے دونوں بیٹوں کو مارا, پھر ان کی دونوں بہوؤں کو مارا, پھر ان کے سب سے ایک چھوٹے بیٹے تھے ارسلان, اس کو وہ 10 سال کے تھے, اس کو مارا. اور اس طرح وہ پورا معاملہ, پورا کھیل ختم کر دیا. اور پیغامات بھیج دیے ان فوجیوں نے کہ ہم نے پورا جو ہمارا ٹاسک تھا ہم نے پورا کر لیا. تو جو مجیب الرحمان کے ساتھی جو وہاں مارے گئے تھے, انہیں تو ایک گڑھا میں دفن کر دیا گیا. ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کی آبائی گاؤں میں لے جایا گیا, جہاں پہ انہیں دفن کرنا تھا. لوگوں میں کہرام مچ گیا. انہوں نے کہا جی ان کو غسل دیا جائے. تو یہ جو ان کو لے کے گئے تھے وہ غسل کرنے سے منع کر رہے تھے, صابن تک مہیا نہیں کر رہے تھے. پھر انہیں کپڑے دھونے کے صابن کے ساتھ ان کا غسل کیا گیا, اور ان کے والد کے ساتھ والے حصے میں ان کو وہاں دفن کر دیا گیا. تو یہ تھی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی کہانی, جو کبھی ایک پاکستان تھا, اور یہ دونوں اب الگ الگ ملک بن گئے. اب وہاں 3-4 فوجیوں کی حکومتیں آئیں. ان کی بیٹی حسینہ مجیب الرحمان نے وہاں بڑا لمبا عرصہ حکومت چلائی. لیکن اب پھر وہاں ایک انقلاب آیا, اور وہ وہاں سے اپنا ملک سے بدر ہو گئی اور آج کل انڈیا میں ہیں. تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی بایوگرافی مجیب الرحمان صاحب کے متعلق. یہ ایک سبق ہے, ایک لیسن ہے ہمارے ملک جیسے ملکوں کے لیے, کہ کس طرح یہاں ملک بنائے جاتے ہیں اور پھر کس طرح توڑے جاتے ہیں, کس طرح سازشیں ہوتی ہیں. تو بھائیوں, آپ میری یہ چھوٹی سی سٹوری ہے جو بایوگرافی ہے, اس کو آپ پسند کریں گے, امید ہے کہ مجھے, اور اسے لائک کریں گے, شیئرز کریں گے. میں شارٹ سٹوری بھی بناتا ہوں, اس میں میرے کو کروڑوں میرے ویورز ہیں, ہزاروں میرے سبسکرائبرز ہیں. تو کائنڈلی آپ بھی اس گروپ میں شامل ہو جائیں, اس قافلے میں شامل ہو جائیں. میرا یہ گروپ, میرا یہ کنبہ پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے. تو آپ بھی یہ میرے ساتھ مل جائیں, تاکہ ہم اور خوشیوں کے ساتھ, اچھی کہانیوں کے ساتھ, ہم اچھے مضمونوں کے ساتھ آپ کے ساتھ یوں ہی چلتے رہیں. اس سے میری بڑی حوصلہ افزائی ہوگی. خدا حافظ. السلام.